حاملا ومحمدلا ومسلما ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى في آية الأخرى في شأن حبيبه وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وقال الله عز وجل في مقام آخر في شأن حبيبه كما ورد في سورة بني إسرائيل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم صل على محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اس خوبصورت مسجد کے خطیب اعظم دربار عالیہ نیریاں شریف کے منظور نظر حضرت پیر طریقت علامہ مولانا سردار محمد سرفراز صدیقی صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ وادام اللہ فیوزہ، اس مسجد کے امام حضرت مولانا حافظ ذیشان صدیقی صاحب، سٹیج پر جلوہ آرا علماء کرام، سادات اعظام اور شرکائے تقریب، آج ہم اس خوبصورت باوقار روح پرور ایمان انگیز محبت ریز تقریب میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بنائے۔ میں محترم چودھری اعجاز صاحب، ان کا اور میرے بڑے قابل احترام بزرگ ہیں حاجی لیاقت صاحب، ان کا اور آپ احباب کا اور صدر گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی بہار کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ حضرت علامہ سرفراز صدیقی صاحب بڑی قابل فخر شخصیت ہے، اور پھر آپ کے امام صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان علمی سے بھی آپ لوگوں کو بہرہ یاب فرمائے۔ بالکل مختصر گفتگو ہے، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑے سادہ انداز میں میری گفتگو کو سننا ہے۔ دبئی کے سابق وزیر اوقاف شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری، ان سے کسی نے سوال کیا اتحتفلون، کہ آپ میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نعم نحتفل فی کل سنۃ وفی کل شہر وفی کل اسبوع وفی کل یوم۔ فرماتے ہیں کہ آپ سال میں ایک مرتبہ میلاد مناتے ہیں، ہم سارا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد کی محفل ہے، اس کے آداب بھی علماء نے لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ادب کہ مجلس میلاد میں باوضو حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ بعض لوگ اسے رسم سمجھتے ہیں، یہ رسم نہیں، یہ رسول اللہ کی ذات سے محبت کا اظہار ہے۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ
اس طرح کی مجالس میں باوضو شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا ادب، سر ڈھانپ کر محفل پاک میں شرکت کی جائے۔ تیسرا ادب، دو زانو ہو کر یا چار زانو ہو کر، اگر کسی کو عذر نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ دو زانو ہو کر یا چار زانو ہو کر، جسے آپ چوکڑی یا آلتی پالتی کہتے ہیں، اس طرح ایسی مجالس میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک عرب نے میلاد کی محفل پر گفتگو کی ہے، فرماتے ہیں ان اطلاع الناس علی اوصافہ العظیمہ لیعطى صورۃ العلمیہ ترتسم فی القلب کأن قد رأى صورتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میلاد یہ ہے کہ حضور کی شان اس کیف سے بیان کی جائے، حضور کا مقام اس محبت سے بیان کیا جائے، حضور کا ذکر اس عقیدت سے کیا جائے کہ سننے والا محسوس کرے کہ وہ سر کی آنکھوں سے حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ تو میری گفتگو آپ نے اسی انداز کے ساتھ سننی ہے، بڑے سادہ انداز میں۔ بیٹا آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں، بنانی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میری گزارشات کو آپ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائیں، اپنے ذہن اور دماغ کی تختی پر لکھ کر جائیں۔ آج کی مبارک مجلس کے لیے میں نے قرآن عزیز سے 3 مقامات تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ مائدہ، سورت نمبر 5، آیت نمبر 15 کا چھوٹا سا حصہ۔ دوسرا مقام سورۃ الضحیٰ، سورت نمبر 93 کی آیت نمبر 5، اور تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 کی آیت نمبر 79۔ اس کی روشنی میں ہم نبی اکرم کی شان و عظمت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کے آنے کا ذکر کیا، اور اہل علم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے جو آیہ کریمہ کا اگلا حصہ ہے وہ ہے یہدی بہ اللہ۔ جب 2 کا ذکر ہو تو ضمیر تثنیہ کی آتی ہے۔ مثلا میں کہوں جی حاجی لیاقت صاحب اور چودھری اعجاز صاحب دونوں مسجد میں آیا، تو یہ بات دراصل سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اصل جملہ یہ بنتا ہے حاجی لیاقت صاحب اور چودھری اعجاز صاحب مسجد میں آئے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک نور کا ذکر کیا، پھر کتاب مبین کا ذکر کیا۔ یہ جو واو ہوتی ہے نا، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مغایرت، یہ جدائی کے لیے آتی ہے۔ مثلا میں کہوں جا زید و امر، زید آیا اور امر آیا، تو زید اور ہے، امر اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہ واو نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ ضمیر واحد کی لگائی۔ اصول یہ تھا جب 2 کا ذکر ہوا تو ضمیر تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی، تاکہ دونوں چیزیں اسپیسیفکلی لوگوں کے سامنے وہ آشکار ہو جاتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کا ذکر کر کے ضمیر واحد کی لگائی. اس پر علماء کرام وہ اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو تعبیر و تشریح ہے وہ کرتے ہیں. بعض نے کہا جی نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، کیونکہ آگے اللہ نے ضمیر واحد کی لگائی. بعض نے کہا جی نور سے مراد ذات محمد ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. مفتی بغداد علامہ علوسی کہتے ہیں نور سے مراد بھی ذات محمد ہے، کتاب مبین سے مراد بھی ذات محمد ہے. اور اقبال کو سمجھائی. اقبال کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. کتاب کی تعریف کیا ہے؟ جو لوگ درس نظامی جانتے ہیں، کتاب کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان جب چند کاغذ آ جائیں تو اسے عربی میں کتاب کہتے ہیں. آپ کوئی کاغذ خریدتے ہیں دکان سے، بازار جاتے ہیں، ان کو دو گتوں کے درمیان رکھتے ہیں تو وہ کاغذ کتاب بن جاتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ اگر عام کاغذ دو گتوں کے درمیان آئیں تو وہ کتاب بن جاتے ہیں. 23 برس اللہ کا قرآن مصطفیٰ کے دل پر اترتا رہا تو مصطفیٰ کا دل کتاب نہیں ہے. تو فرماتے ہیں نور سے مراد بھی ذات محمد ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی ذات محمد ہے. لیکن سوال تو پھر وہاں قائم ہے کہ یہدی بہ اللہ آگے ضمیر واحد کی کیوں ذکر کی؟ واحد کی ضمیر کیوں ذکر کی؟ حضرت علامہ توقیر نقشبندی صاحب تشریف لائے، میں ویلکم کہتا ہوں. ماشاء اللہ. مولانا آفت مدر صاحب ماشاء اللہ جی ان کے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کی خیر فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا اور آگے ضمیر واحد کی لائی. یہ واحد کی ضمیر کیوں لائی؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیشہ جب دو نور ملتے ہیں تو تیسری چیز کا ظہور ہوتا ہے. مثلا یہ میری آنکھ کا نور ہے، یہ باہر لائٹنگ ہے، تو یہ لائٹنگ اور یہ نور دونوں ملے ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہاں اس سے بڑا فانوس لگا دیں لیکن اگر میری آنکھ کا نور نہیں ہے تو میں علامہ صاحب کی زیارت نہیں کر سکوں گا. دو نور جب آپس میں ملتے ہیں تو تیسری چیز کا ظہور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نوروں کا ذکر کیا. فرمایا انسان تجھے ہم نے بھیجا تھا اس کائنات میں کہ تجھے ہماری معرفت کا نور ملے، اور ہماری معرفت اسی وقت ملے گی جب تیرا تعلق نور محمد سے ہوگا اور کتاب مبین سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آیا، اور آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. مثلا علامہ صاحب آئے ہیں، یہ کہیں تھے تو آئے ہیں. آپ یہاں آئے ہیں، آپ کہیں تھے تو آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا. باری تعالیٰ بتا وہ نور پہلے کہاں تھا؟ آواز آئی جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی نور محمد مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. اور کھڑی کے تاجدار نے بھی انتہا کر دی. آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا. جب ہر چیز عدم کے اندھیرے میں تھی تو اللہ کی کریشن کا جو چیز سب سے پہلے سر عنوان بنی وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. حضور کا نور، حضور کا نور ہے. حضور کا نور اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا.
اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آپ ذرا قرآن حکیم کا مطالعہ کریں. میں بڑے آسان انداز میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ باتیں یاد کر کے جائیں. آج کے دور میں ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہم تقریر سے ذرا باہر نکلیں، بریفنگ کی طرف آئیں، لوگ کچھ سیکھ کر جائیں. ہمارے ہاں لوگ تقریر کرتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے. تقریر اور تبلیغ میں فرق ہے. تقریر اس میں اپریسیشن ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے. تبلیغ میں بات لوگوں کے دل میں اتاری جاتی ہے. تو میں بڑے آسان انداز میں آپ کو یہ باتیں حضور کی شان کی سمجھا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا. اس پر دلیل کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو قرآن کے دامن میں لے کر چلوں. آپ کو پتہ ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور اس کائنات کا دل وجود محمد مصطفیٰ. اللہ نے اپنے کلام کے دل کی ہر آیت کو 2 حروف پر ختم کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کا واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت یا نون پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے. پوری سورت جا کر پڑھ لیں آپ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین سورت نمبر 36 پہلی آیت سے لے کر آخری تک جا کر آپ پڑھیں. ہر آیت یا نون پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں نون کا اشارہ بھی ایک حقیقت کی طرف ہے، میم کا اشارہ بھی ایک حقیقت کی طرف ہے. نون کا اشارہ نورانیت مصطفیٰ کی طرف ہے، میم کا اشارہ نام پاک محمد مصطفیٰ کی طرف ہے. کائنات یا نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے یا نام پاک محمد مصطفیٰ کا صدقہ. اللہ نے ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. حضور بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے. امام عبدالرزاق نے اسے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کاہے کو پیدا کیا؟ فرمایا تیرے نبی کے نور کو. تو بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حدیث بڑی لمبی ہے، 4 صفحات پر پھیلی ہوئی حدیث پاک ہے. شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری نے اس حدیث کی ری ایبلیٹیشن پر کام کیا، اس کی بازیابی پر کام کیا. دعوت اسلامی کا جو مکتبہ ہے نا، مکتبۃ المدینہ، انہوں نے اس حدیث نور کو پرنٹ بھی کیا ہے. اس کا نام ہے الجزء المفقود. اور یہ حدیث پاک لمبی ہے. لیکن صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کاہے کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں حین خلقہ، جب اللہ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا. فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مقام قرب میں رکھا. باری تعالیٰ نے کتنا عرصہ حضور کے نور کو مقام قرب میں رکھا؟ حضور فرماتے ہیں اقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب 12,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے قرب کے جلووں میں 12,000 سال تک رکھا. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام امید میں رکھا. پھر سرکار فرماتے ہیں 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. ابھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. بیفور کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو بنایا، پیدا کیا. تو پھر 60,000 سال تک اللہ نے حضور کے نور کو اپنے قرب کے جلووں میں رکھا.
تو وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اس طرح ہے نا ایک دوسرے سے جب ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب 60,000 سال بیت گئے تو سال تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، نہ سورج پیدا ہوا ہے، نہ چاند پیدا ہوا ہے، نہ یہ کہکشائیں پیدا ہوئی ہیں، تو پھر سال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سال بھی وہ ہیں جو ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ 60,000 سال تک حضور اللہ کے قرب کے جلووں میں رہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ثم نظر اللہ الی، پھر اللہ نے میرے نور کی طرف نگاہ فرمائی، فترشح النور عرقا، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے نور کو جب پسینہ آیا تو اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ انسان کو گرمی میں پسینہ آ جاتا ہے نا، یہاں تو ماشاءاللہ 2 اے سی لگے ہوئے ہیں، کھڑی شریف جائیں تو وہاں اے سی نہیں لگے ہوئے تو پسینے سے ویسے بندہ شرابور ہو جاتا ہے۔ تو آپ گرمی میں چلیں یا گرمی میں بیٹھیں تو الٹیمیٹلی آپ کو پسینہ آئے گا۔ تو سرور کائنات کی خدمت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے جب آپ کے نور کو دیکھا تو کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جب اللہ نے میرے نور کی طرف نگاہ فرمائی، میرے نور کو پسینہ آ گیا۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے نور کو جو پسینہ آیا اس پسینے کے قطرے کتنے تھے؟ فرمایا 124 قطرہ۔ اللہ نے جب میرے نور کو دیکھا، میرے نور کو پسینہ آیا، اس پسینے کے قطرے 1,24,000 تھے۔ تو یا رسول اللہ اسے بنا کیا؟ کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس نور کے قطروں سے؟ فرمایا فی کل قطرۃ خلق اللہ روح نبی و روح رسول، اللہ نے میرے نور کے پسینے کے ایک ایک قطرہ سے ایک ایک نبی اور ایک ایک رسول کی روح کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر حضور کے نور سے اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور کے نور کے بعد اللہ نے جنت پیدا کی، یہ درست نہیں ہے، حضور کے نور سے پیدا کیا۔ بعد اور سے میں فرق ہے نا۔ لوح و قلم کو بھی حضور کے نور سے پیدا کیا، جنت کو بھی حضور کے نور سے پیدا کیا، انبیاء کی روحوں کو بھی حضور کے نور سے پیدا کیا۔ جب انبیاء کرام کی روحیں پیدا ہوئیں تو پہلا جلسہ میلاد عرش پر سجایا گیا۔ آپ کہیں گے جی بڑی جذباتی بات ہے کہ میلاد کا جلسہ اور پھر عرش پر۔ ہاں، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ پہلا جلسہ میلاد تھا جو عرش پر سجایا گیا۔ انبیاء کی روحیں موجود ہیں، اچانک ایک نور چمکا انبیاء کرام کی روحوں پر۔ زرقانی نے بحث کی ہے تو انبیاء کرام کی روحوں نے رب سے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس چیز کا ہے؟ آواز آئی ھذا نور محمد ان آمنتم بہ جعلتکم الانبیاء، یہ عام نور نہیں، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، انہیں مانو گے تو تمہیں منصب نبوت پر بٹھایا جائے گا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا تو یہ انبیاء کرام کی روحوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب بھی حدیث قدسی سے ملتا ہے۔ حضور اللہ پاک فرماتا ہے
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت محمدا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، اپنی پہچان کے لیے میں نے محمد کو پیدا کیا۔ پھر میں نے چاہا میرے محبوب محمد کی پہچان ہو، تو فرمایا اپنی پہچان کے لیے محمد کو پیدا کیا، اور محمد کی پہچان کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ نور محمد جو ہر چیز سے پہلے اللہ نے خلق کیا، مختلف پیشانیوں میں، مختلف صلبوں میں منتقل ہوتے ہوئے، مختلف پیشانیوں میں جگمگاتے ہوئے، مختلف پشتوں میں ٹریول کرتے کرتے 12 ربیع الاول ایک دل افروز گھڑی ہے، ایک سہانی گھڑی ہے، ایک حسین ساعت ہے، درود پڑھتی گھڑی ہے، اللہ کے حبیب اس کائنات میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کا نور تخلیق فرمایا، پھر اس نور کی پہچان کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا کیا۔ جب انبیاء کرام کی روحیں پیدا ہو گئیں تو وہ نور مصطفیٰ جو کبھی حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، کبھی جناب ابراہیم کے چہرے پر اس نے اٹکیلیاں کی، وہ مختلف صلبوں سے مختلف رحموں میں منتقل ہوتے ہوتے 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں ہیں۔ رات کا اندھیرا جا رہا ہے، صبح کی بو پھوٹ رہی ہے، محلہ بنو ہاشم ہے، حضرت آمنہ کا آنگن ہے، اللہ کے حبیب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب اللہ کے حبیب اس کائنات میں آئے تو رسول اللہ کی والدہ کے ساتھ جو لیڈی ڈاکٹر تھی، ان کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا ام شفا۔ وہ حضور کی والدہ کی خدمت کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں حیرت کی وادیوں میں گم ہو گئی کہ ہر چیز نور میں نہا گئی، اور نومولود جو جناب آمنہ کے آنگن میں جلوہ آرا ہوئے، وہ یوں ہی اس کائنات گہتی میں آئے، سر سجدے میں ہے، انگلی فضا میں ہے، اور زبان پر ایک ترانہ ہے، رب امتی، اے اللہ میری امت، میری امت۔ جب حضور پیدا ہوئے تو اتفاق سے حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، وہ گھر میں موجود نہیں تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کوئی آدمی دوڑ کر گیا، جا کر حضرت عبد المطلب کو کہا ولد لک مولود عجیب، اللہ نے آپ کے مرحوم بیٹے کے ہاں بڑا عجیب بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں الیس بشرا سویا، کیا ان کا جسم پورا نہیں ہے؟ کہا نہیں، جسم تو پورا ہے، عجیب اس معنی میں ہے جب آیا ہے تو ہر چیز نور میں نہا گئی۔ تو پتہ ہے حضرت عبد المطلب نے طواف چھوڑا۔ اور ایک اور جملہ بھی ذہن نشین کر لیں، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت کے برادر، انہوں نے ایک بڑی ایمان کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے مکہ شریف دیکھا ہے نا، حضور کا جائے پیدائش بھی اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیں، پھر کعبۃ اللہ کو بھی سامنے لے آئیں۔ فرماتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے نا، کعبۃ اللہ کا دروازہ وہ حضور کے جائے پیدائش کی طرف کھلتا ہے۔ کیوں؟ کہ ادھر اللہ کے حبیب ان کی جائے پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی پشت اس طرف نہیں کی، رب نے اپنے گھر کی پشت اپنے حبیب کے جائے پیدائش کی طرف نہیں ہونے دی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب جب گھر لوٹ کر آئے تو خوشی خوشی جب گھر آئے نا، تو ان کی نظر پہلی بار سرکار کے چہرے پر پڑی۔
ظاہر ہے وہ طواف کر رہے تھے، پہلی بار سرکار کے چہرے پر پڑی، انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹمپور فل بدی برجستہ، تو ان کی زبان پر سرکار کی نعت کے جملے مچ لگے، الحمدللہ الذی اعطانی هذا الغلام الطیب اللردان کالسعد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اتنا سہانا بیٹا عطا کیا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ حضور کائنات میں آئے تو ہر سو روشنی پھیل گئی، اور آپ کو پتہ ہے جب سرکار آئے تو اللہ نے ہر ماں کی گود کو بیٹے کی بہار سے بہرہ ور کیا۔ جاہل عرب بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ نے مصطفیٰ کے میلاد کی وجہ سے ہر ماں کے آنگن میں بیٹے کی بہار نازل کی۔ اور مکہ جو ہے یہ اس دور میں بھی ملٹی ڈائمینشنل سٹی تھا، غریب لوگوں کا شہر نہیں تھا حضرت صاحب۔ مکہ شریف امیر لوگوں کا شہر تھا حضرت، مکہ غریب لوگوں کا شہر نہیں تھا، امیر لوگوں کا شہر تھا۔ دنیا بھر کے لوگ مکہ میں جاتے تھے، دنیا بھر کے لوگ، وہ جا کر بزنس کرتے، کاروبار کرتے۔ مضافات میں غربت تھی، لیکن مضافات میں غربت تھی، لیکن مکہ کے اندر لوگ صاحب ثروت تھے۔ سرور کائنات پیدا ہوئے تو مضافات کے لوگ اپنی غربت میں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، وہ شہر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر مکہ میں امیر بچوں کے، امیر گھرانوں کے جو بچے تھے وہ مختلف دائیاں اٹھا کر چلتی بنی۔ جناب حلیمہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اپنی لاغر سواری پر وہ بھی شہر مکہ کی طرف اٹھی اور آنے لگی۔ جب شہر مکہ میں پہنچی، ایک دروازے پر دستک دی، انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ فلاں دائی لے گئی ہے۔ یہ عربوں کا کلچر تھا، اہل علم بیٹھے ہیں، عرب جو اپنے بچے کی تربیت ہے وہ دیہات میں کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں مختلف لوگ آیا کرتے تھے تو زبان کی فصاحت ختم ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے زبان کی فصاحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ عربوں کا ایک طریقہ بھی تھا، اور اللہ کا ایک الوہی پلان تھا، اللہ کا پلان تھا کہ میرے محبوب کی تربیت فلاں مقام پر ہونی ہے۔ جناب حلیمہ کو بھیجا، جناب حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ شہر مکہ میں آئی۔ کسی ایک دروازے پر پہنچی، آواز آئی ہمارا بچہ تو فلاں دائی لے گئی۔ کسی دوسری دہلیز پر پہنچی، وہاں سے بھی یہی آواز آئی۔ مکہ کے کسی چوراہے میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں، وہ مغموم و مضطرب کھڑی تھیں کہ امیر بچے تو مختلف دائیاں لے کر چلتی بنی، میرے لیے تو کوئی بچہ بچا نہیں ہے۔ غربت مٹانے کے لیے طویل سفر کیا، ایک کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی نے کان میں کہا حلیمہ پریشان نہ ہو، محلہ بنو ہاشم میں چلی جاؤ، وہاں ایک یتیم اس کائنات گیتی میں جلوہ آرا آیا ہے، اس کو اپنے دامن میں اور اپنی گود میں لے لو۔ جناب حلیمہ جب سرکار کی دہلیز پر پہنچی تو سرکار کے دادا دروازے پر کھڑے تھے، سلام کا ایکسچینج ہوا اور گفتگو کے ابتدائی مراحل طے ہوئے، اور کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاں بیٹے کی بہار دی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا وہ بیٹے کی بہار ہے، سفید ریشم کے لباس میں ملفوف، وہ خوبصورت حسن کا پیکر جلوہ آ رہا ہے۔ سیدہ حلیمہ جب آگے بڑھی اور سرکار کا چہرہ دیکھا، اپنے مقدر پر ناز کرنے لگی، اٹھایا ایک نظر حضرت، ایک نظر جناب حلیمہ اپنے شوہر حارث کی طرف، ایک نظر حضور کی طرف۔ اس کیفیت میں تربیت کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد حضرت حلیمہ حضور کو لے کر اپنے دیش کی طرف روانہ ہوئی۔
اس مقام پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نقشبندی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کی ہے کہ جناب حلیمہ جب سرکار کے گھر سے باہر نکلی تو اس شوق سے کہ یہ نومولود ہے کہ چلو جاتے جاتے اسے کعبۃ اللہ کا طواف کروایا جائے، کہتی ہیں کہ جب میں نومولود کو کعبۃ اللہ کا طواف کروانے لگی پھر میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ حجر اسود کا بوسہ اس نومولود کو دلوایا جائے۔ وہ کہتی ہیں خواہش تھی فخرجت الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ، کہتی ہیں خدا کی قسم جب میں حضور کو حجر اسود کے قریب کرنے لگی تو حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اور پھر جناب حلیمہ حضور کو اپنے دیس میں لے کر آئی، جب دیس میں پہنچی تو کہتے ہیں عجب تماشا تھا، عجب کیفیت تھی کہ میرے گھر میں تو برسوں دیا روشن نہیں ہو رہا تھا، جو ہی یہ نومولود میرے گھر میں آیا روشنیوں نے ڈیرے لگا لیے۔ خواتین مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئیں حلیمہ تمہارے گھر میں تو غربت ڈیرہ زن تھی، غربت کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں تو روشنی نہیں ہوتی تھی، اب ماجرا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں ما کن نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، خدا کی قسم جب سے یہ حسن والا ہمارے گھر آیا ہے نا ہم نے دنیا کے سارے چراغ بجھا دیے ہیں۔ تو حضور اس کائنات میں اس کیفیت سے جلوہ گر ہوئے کہ ہر چیز نور میں نہا گئی۔ تو نور کی تخلیق تو اللہ پاک نے سب سے پہلے کی، وہ نور ٹریول کرتے 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 مختلف صلبوں سے مختلف رحموں میں منتقل ہوتے ہوتے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس کے تحت امام راضی نے لکھا ہے مختلف پشتوں میں اور مختلف پیشانیوں میں جگمگاتے ہوئے 12 ربیع الاول اس کائنات میں آئے، اور کون سی کیفیت میں آئے؟ بشر کا لباس پہن کر آئے۔ سب بولیں کون سا لباس پہن کر آئے؟ سب بولیں کون سا لباس پہن کر آئے؟ میں یہ بات آپ کے بڑی مشکل بات لیکن بڑے آسان انداز میں آپ کے ذہن میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا لباس پہن کر آئے؟ کون سا لباس پہن کر آئے؟ بشر کہتے ہیں ظاہر الجلد کو۔ ہماری ڈکشنریز ہے نا جو ابن منظور الافریقی کی لسان العرب پڑھ کر دیکھیے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے 14 جلدوں میں قرآن حکیم کے الفاظ ان کے معنی لکھے۔ کہتے ہیں اگر حروف پر میں بات کروں مقدمہ میں لکھتے ہیں تو 14 جلدیں اور بن جائیں۔ تو بشر اس کا معنی وہ لکھتے ہیں ظاہر الجلد، ظاہری جسم۔ اس کیفیت کے ساتھ حضور آئے، کیوں؟ چونکہ فیض ہم نے لینا تھا، اگر اس لباس میں نہ آتے تو لوگ گمراہی کے صحرا سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ حضور لباس بشر کا پہن کر آئے، اور آپ کو پتا ہے بشر کس چیز سے بنتا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 2 هو الذی خلقکم من طین، سورہ مؤمن سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 67 هو الذی خلقکم من تراب، سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 54 هو الذی خلق من الماء بشرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے نا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ صافات سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 11 ہے انا خلقناہم من طین لازب، اس کیفیت سے کہ ہم نے ہر انسان کو مٹی سے بنایا۔ جامع مسجد حضوری میں اس خوبصورت محفل میں آنے والے شرکاء حضور اس کائنات میں بشر کا لباس پہن کر آئے، اور بشر کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ بشر کو مٹی سے بناتا ہے۔ تو میرا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ حضور کا جسم کس چیز سے بنایا؟ اگر کوئی بندہ کہے نور سے بنایا تو اللہ کے حکم کی نفی ہو گئی،
کیونکہ اللہ نے تو ایبسلیوٹلی ہر ایک کے لیے کہا نا کہ ہر بشر کو مٹی سے بناؤں گا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مٹی سے نہیں بنے تو اللہ کے حکم کی نفی ہو گئی. اگر کہے مٹی سے بنے ہیں تو ہمارے اور حضور کے جسم میں فرق نہ رہا، کیوں ہم بھی مٹی سے بنے، حضور بھی مٹی سے بنے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور آپ اپنا ایمان تازہ کریں. انہوں نے لکھا ہے ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمدا امر جبریل ان یأتیہ بالقبضۃ البیضاء التي هي نور الارض ثم غمست بانہار الجنہ. اللہ پاک نے فرمایا جبریل کو بلا کر، جبریل میں نے اپنے حبیب کا جسم بنانا ہے، مٹی لے کر آؤ. اور مٹی کہاں سے لائی گئی؟ جہاں پر سرکار کا روضہ ہے. اور اس مٹی کی شان کیا ہے؟ وہ مٹی التی ہی نور الارض، عام مٹی نہیں، وہ زمین کا نور ہے. اسے جنت کے پانیوں میں دھو، اسے تسنیم کے پانیوں میں گھوندو، چونکہ میں نے اپنے حبیب کا جسم بنانا ہے. انسان کے جسم کو مٹی اسی جگہ کی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے. یہ دمڑی والی سرکار ہے نا، جو یہ بوڑھا جنگل میں ان کا وصال ہوا تھا، لیکن مزار کھڑی شریف میں بنا چکے، وہاں کی مٹی لگی. داتا صاحب غزن سے آئے، لاہور میں مزار بنا چکے، مٹی وہاں کی لگی. انسان کے جسم کو اسی جگہ کی مٹی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے. اور سرکار کا روضہ پاک مدینہ پاک میں، اور اس کی شان کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرا روضہ ہے نا وہ دیکھنے میں زمین کا حصہ ہے، حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے. اور جنت کیا ہے؟ جنت کی مٹی نور ہے، پتے نور ہیں، پورے نور ہیں، میدان مدید نور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کی مٹی، اس پر سیوطی کی پوری بات ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ مٹی کہاں سے بہہ کر ایک سیلاب آیا اور اس مقام پر جو جنت سے آئی تھی وہ بہہ کر سرکار کے روضے کی جگہ پر آ کر ٹھہر گئی. اس کو جنت کے پانیوں میں دھویا گیا، کہا کہ اس مٹی کو لے کر آؤ. اور وہ مٹی عام مٹی نہیں، وہ جنت کی مٹی ہے. اور جنت کی حقیقت کیا ہے؟ جنت کی مٹی نور ہے، جنت کی حوریں نور ہیں، جنت کا میدان مزید نور ہے، جنت کی ہر شے نور ہے. رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے جسم کے لیے جنت سے مٹی اتاری، اور جنت کی مٹی نور ہے. اب فرق واضح ہو گیا کہ ہمارے جسم کو اللہ نے اس مٹی سے بنایا، اپنے حبیب کے جسم کو اس مٹی سے نہیں، نور کی مٹی سے بنایا. یہی وجہ ہے جب سرکار چلتے تھے نا تو سرکار کا سایہ نہیں بنتا. نور کو نور کے سامنے کھڑا کر دیں کبھی سایہ نہیں ہوتا. مثلا یہ لائٹ نور ہے اور یہ لائٹ بھی نور ہے، اس نور کو نور کے مقابل کھڑا کریں کبھی بھی سایہ نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ نور کے سامنے کھڑے ہوں گے تو الٹیمیٹلی پس منظر میں سایہ بنے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ چلچلاتی دوپہر میں ہم حضور کے ساتھ چلتے تھے، ہمارا سایہ بنتا تھا، کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا. نور نور سے گزر جایا کرتا تھا. ہم تھوکتے ہیں نا تو بیماریاں جنم لیتی ہیں. سرکار کا لعاب، اس کا کوئی ایک چھینٹا کسی کو مل جاتا، اللہ اس کو دولت ایمان عطا فرما دیتا. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آ گئی، اس کے لیے پورے مدینہ میں مشہور تھا، کانت قلیلۃ الحیا فی المدینہ، اس کی آنکھ میں حیا نہیں تھی، پورے شہر میں مشہور تھا مدینہ پاک میں. وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور سرور کائنات کھانا کھا رہے تھے. حدیث کے لفظ ہے سعانتہ جاریہ وہو یأکل الطعام. اس نے حضور سے سوال کیا، دراں حال ہے کہ حضور کھانا کھا رہے تھے. اس نے کہا مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ میں جلوا رہا ہے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در
بے بہا دیے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال لا، حضور سے جب بھی کوئی بندہ مانگتا نا تو حضور کی زبان پر لا کا لفظ آتا ہی نہیں تھا۔ سرکار کے در میں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو اس خاتون نے حضور سے کہا مجھے وہ لقمہ چاہیے جو آپ کے منہ میں جلوا رہا ہے۔ تو لقمہ جب منہ میں ہو تو تھوک کی امیزش تو ہو جاتی ہے، اس نے وہ لقمہ مانگا، حضور نے نکال کر دیا۔ حدیث کے لفظ ہیں جب اس نے کھایا القی فی قلب الاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں اسلام کا نور روشن کر دیا۔ تو ہم جب تھوکتے ہیں وبائیں جنم لیتی ہیں، کملی والے کے تھوک کا ایک چھینٹا مل جاتا اللہ تعالیٰ دولت ایمان عطا فرما دیتا تھا۔ ہمیں پسینہ آتا ہے نا تو سمیل آتی ہے، تعفن ہوتا ہے، لیکن حضور کو پسینہ آتا۔ ملا علی قاری کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی کوئی خوشبو سرکار کے پسینے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپا نور تھے، اور نور کو اس کائنات میں بشر کا لباس پہن کر آئے تھے، لیکن تھے سراپا نور۔ تو جب بچے ہوتے ہیں نا، بچے، سرکار نے فرمایا التراب و ربیع الصبیان، بچوں کی بہار ہوتی ہے مٹی سے کھیلنا۔ حضرت صاحب کا بیٹا ہو، علامہ صاحب کا بیٹا ہو، پیر صاحب کا بیٹا ہو، مولانا صاحب کا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، قبلہ حافظ صاحب کا بیٹا ہو، چھوٹے بیٹے ان کی طبیعت میں ہے کہ وہ مٹی کے ساتھ اپنا دل بہلاتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا التراب ربیع الصبیان، مٹی بچوں کی بہار ہوتی ہے، بچے کھیلتے ہیں اور اپنا دل بہلاتے ہیں نا۔ اب سرکار کا بچپن ہے تو ظاہر ہے سرکار کا بھی دل بہلانا تھا۔ قربان جائیں، ہر بچہ زمین کے کھلونوں سے دل بہلاتا ہے۔ مصطفیٰ پنگوڑے میں ہیں، اللہ نے چاند کو مصطفیٰ کا کھلونا نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ حضور کے چچا ایک دن حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے، فرمایا ما لک یا عم، چچا جان کیا ہے؟ تو حضور کے چچا عباس کہتے ہیں بیٹی جے محمد رأیتک فی المخد تناغ القمر، میں نے تجھے گود میں دیکھا ہے، ماں کے پنگوڑے میں اور ماں کی آغوش میں دیکھا ہے، تو انگلی اٹھاتا چاند ادھر جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا، بس اس منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا احدثہ وہو یحدثنی، چاند مجھ سے گفتگو کرتا تھا، میں چاند سے گفتگو کرتا تھا۔ اور فرمایا چچا جان یہ تو بعد کی بات ہے نا، اس سے ذرا پہلے کی بات بھی بتا دوں۔ حضور نے فرمایا چچا جان اس سے پہلے کی بات بھی بتا دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، کنت اسمع صریر القلم وانا فی ظلمت الاحیا، جب میں ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھا، اللہ کا قلم لوہے محفوظ پر چل رہا تھا، میں قلم کے سننے کی آواز ماں کے پیٹ کے اندر سن رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے جسم کو بھی اس طرح بنایا۔ اور پھر اس پر میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سر تسر نور تھے۔ اس پر ایک اور دلیل ہے اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں اور مصطفیٰ بھی کلیم اللہ ہیں۔ کیوں کہ جو طور پر جا کر گفتگو کرے وہ اللہ کا کلیم ہے، جو سر عرش جا کر گفتگو کرے تو وہ تو بطریقہ اولا کلیم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
तूर पर पहुंचे। अर्ज करते हैं अरिनी अंजुरु इलैक, सूरह आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 144 से ये मजमून शुरू होता है। तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब मिला लन तरानी, तू नहीं देख सकता। शौक बढ़ा ना जब उनका, बार बार कहने लगे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इलल जबल, पहाड़ को देखो, इन इस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी, पहाड़ अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो देख लेना। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका, एक तजल्ली अल्लाह ने तूर पर गिराई, तूर जल गया, मूसा बेहोश हो गए। ये एक मंजर था। दूसरा मंजर शबे मेराज, सूरह बन नजम सूरत नंबर 53 की आयत नंबर 1 से लेकर 18 तक आप सारा मजमून पढ़ें। अल्लाह फरमाता है मेराज की शब मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, मुस्तफ़ा की आंख भी देख रही थी, मुस्तफ़ा का दिल भी देख रहा था। और मंदिर क्या था? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के हुजूर जब मैं पहुंचा फवदा यदाहु बैनका तथय्या फवजदतु बरदहा बैन तज़य्या, अल्लाह ने अपना हाथ दस्ते कुदरत अपनी शान के मुताबिक मेरे सीने के दरमियान, मेरे शानों में रखा। मैंने उसकी ठंडक महसूस की, मैंने ठंडक महसूस की। इस मकाम पर इमाम राजी बोले, इकबाल कहता है कि सुरमाए राजी राज दीदाए फरोशस्तम तकदीर उमम दीदाम पिन्हा बे किताब अंदर। इमाम राजी बोले, काजी बेजावी बोले, कहते हैं या वो तजल्ली खुदा की ना थी या वो हाथ खुदा का ना था, इसलिए कि तजल्ली का काम तो जलाना था। अगर तो हुजूर को ठंडक क्यों मिली? और अगर ठंडक पहुंचाना था तो तूर का पहाड़ क्यों जला? एक चीज को मानना पड़ेगा, या रब की तजल्ली थी या रब का हाथ था। अगर तजल्ली का काम जलाना था तो हुजूर को ठंडक नहीं मिलनी चाहिए। अगर ठंडक पहुंचाना मकसूद था तो फिर तूर का पहाड़ नहीं जलना चाहिए था। काजी बेदावी नतीजा निकालते हैं, कहते हैं वो तजल्ली भी खुदा की है, वो हाथ भी खुदा का है, बस एक फर्क रखो, तजल्ली तूर पर गिरी, तूर मट्टी से बना, वो जल गया, मोहम्मद उसके नूर से बना, इसलिए मोहम्मद अरबी को सुकून मिल गया। और दूसरा मंजर भी सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम जब तजल्ली को देखते हैं तो कुरान ने कहा सूरह आराफ में, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास, मूसा मैंने तुझे मुस्तफ़ा बना दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा बन गए, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो भी मुस्तफ़ा हैं। तो फर्क क्या हुआ कि मुस्तफ़ा, मूसा भी मुस्तफ़ा, जनाब रसालत माद भी मुस्तफ़ा। बस यही फर्क आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने कमाल पर जाकर मुस्तफ़ा बनते हैं, मोहम्मद आमना की गोद में आते हैं तो मुस्तफ़ा बनते हैं। और तीसरा मरहला फिक्र इब्न कसीर नकल करते हैं, हाफिज इब्न कसीर नकल करते हैं हज़रत मूसा के लिए, इन्नहु काना यरा फी लैलतिन मुज़लिमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, यरा फेल मुज़ारे है, इसकी शुरू में लफ्ज़ काना है। ये फेल में रेगुलर तसलसल रखता है, इसमें एक दवाम पाया जाता है, इस्तेमरार पाया जाता है, रेगुलरिटी पाई जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तजल्ली देखी, उनकी आंख की रोशनी इतनी बढ़ गई कि वो 30 माइल पर, 30 मील पर चलने वाली चींटी को हमेशा देख लिया करते थे। जिसने एक तजल्ली देखी उसकी आंख की रोशनी इतनी बढ़ गई, और जिस ज़ाते रसूल ने बराह रास्त रब को देखा है वो गुंबद खिदरा में बैठकर अपने उम्मती को नहीं देख सकता है। फिर हुजूर की शान आप सुनिएगा कि अल्लाह ने हुजूर को सर तसर नूर बनाया। आपको पता है हुजूर शब मेराज अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक के लिए एक हद मुकर्रर की है। हद कौन सी मुकर्रर की है? अंबिया की रूहों के लिए, शुहदा की रूहों के लिए सिदरतुल मुंतहा, ये हद मुकर्रर कर दी कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे नहीं आ सकते, नीचे वाले फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा बॉर्डर को कहते हैं, ये दीवार बॉर्डर है कि बाहर का हिस्सा और है, अंदर का हिस्सा और है। जो ऊपर के फरिश्ते हैं वो नीचे नहीं आ सकते, जो नीचे के फरिश्ते हैं वो ऊपर नहीं जा सकते। मेराज की शब हुजूर ऊपर भी गए, हुजूर नीचे भी आए। मेरा सवाल है कि
اگر حضور ہماری طرح ہیں یا انبیاء کرام کی طرح تھے تو اوپر کس طرح گئے، اور اگر اوپر والوں کی طرح تھے تو نیچے کس طرح آئے؟ سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، حضور اوپر بھی گئے، حضور نیچے بھی آئے۔ علامہ سعیدی لکھتے ہیں نہ اوپر والے مصطفیٰ کی طرح ہیں نہ نیچے والے مصطفیٰ کی طرح ہیں۔ ایک اور انداز سے بھی سرکار کی شان سنیے گا۔ پتہ ہے سرکار وصال کے روزے رکھتے تھے۔ وصال کے روزوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، افطار کے بجائے اگلے دن کا نیت کر لی۔ سرکار نے روزے وصال کے شروع کیے تو صحابہ کرام کو کہنا نہیں پڑتا تھا بھائی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، صحابہ طاق میں رہتے تھے کہ ان کے محبوب کیا کرتے ہیں ہم اسے اپنے دل میں سجا لیں۔ کچھ عرصہ کے بعد صحابہ کرام کے چہروں کی رنگت اڑ گئی، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو حضور نے فرمایا ماجرا کیا ہے؟ تمہارے جسموں پر کمزوری، تمہارے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ عرض کرتے ہیں انکا تواصل فواصلنا یا رسول اللہ، آپ نے وصال کے روزے رکھے، ہم نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ اس پر سرکار نے فرمایا لست کحیاتکم، تم میں سے کوئی ایک میری طرح نہیں ہے۔ ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، اظل عند ربی یطعمنی ویسقینی۔ جن لوگوں نے درس نظامی پڑھی ہے نا، باتا ظلا اصبح امسا، ان کے معانی ہیں۔ بات کہتے ہیں رات گزارنے کو، اظل کہتے ہیں دن گزارنے کو۔ حضور نے فرمایا میں دن بھی اللہ کے پاس گزارتا ہوں، میں رات بھی اللہ کے پاس گزارتا ہوں۔ ادھر صحابہ سے پوچھیں، صحابہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نماز بھی پڑھاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، مختلف ڈیلیگیشن آتے ہیں انہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات سے مشرف کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور مدینہ میں ہیں، اور حضور کہتے ہیں میں دن بھی اللہ کے پاس، میں رات بھی اللہ کے پاس۔ علامہ آئینی شارح بخاری نے بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اپنی نورانیت کے اعتبار سے رب کے پاس تھے، اپنے جسم کے اعتبار سے صحابہ کے درمیان تھے، رب سے لے رہے تھے، ساری کائنات کو دے رہے تھے۔ تو اس شان کے ساتھ مصطفیٰ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ سامعین محترم، یہ ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اسے بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ میلاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور کے مقام کو سمجھا جائے، صرف جھنڈیاں نہیں لگانی، سرکار کی شان کو سمجھنا ہے اور سرکار کی محبت سے دل کے افق کو روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو اور حضور کی ذات سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اسے قرآن میں بیان کیا۔ ایک ہے حضرت قبلہ پیر صاحب، ایک ہے جنرل اپائنٹمنٹ، ایک ہے ایکسکلوسیو اپائنٹمنٹ۔ جنرل اپائنٹمنٹ کیا ہے جی؟ علامہ سرفراز صاحب یہاں بیان کرتے ہیں، لوگ متعدد آگے بیٹھ گئے، ان کا بیان سنا، یہ جنرل اپائنٹمنٹ ہے جی۔ ایک ہے ایکسکلوسیو اپائنٹمنٹ، پہلے ان سے فون کیا، ٹائم لیا کہ ہم آپ سے خلوت میں ملنا چاہتے ہیں، تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شانیں کتنی دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ خجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 2، یہ قرآن کی پالیسی میکر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ نا تو آواز اونچی نہیں کرنی۔ یہ ہے جنرل اپائنٹمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بتایا کہ امتی کا تعلق میرے حبیب سے کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایکسکلوسیو اپائنٹمنٹ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 آیت نمبر 12۔ کاش ہمارا ذوق پیدا ہو قرآن پڑھنے کا۔ اقبال کہتا ہے اے شبنم بر زمین افتندائی در بغل داری کتاب زندائی، اے شبنم کے پاکیزہ قطروں کی طرح زمین پر روندی جانے والی امت، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے دامن میں تو قرآن ہے۔ کاش ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ از یکائنی مسلمان زنداز پیکرے ملت ز قرآن زنداز، ما ہما خاک و در آگاؤست اعتصام اشکن کے زی حبل اللہ است۔ یہ فرقہ واریت کا خاتمہ اگر چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ مولانا کوثر نیازی کا ایک جملہ ہے، سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن میں کیا ہے،
دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے، زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ساتھ امتی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ سورہ حجرات میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بلند نہیں کرنی۔ سورہ مجادلہ میں کہا سورۃ نمبر 58 آیت نمبر 12 کہ جب میرے محبوب سے سرگوشی کرو۔ ناجا یناجی، ان علماء سے پوچھئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کان میں سرگوشی کرنا۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا، آپ حافظ ہیں نا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ میں حافظ نہیں ہوں لیکن مجھے قرآن بہت یاد ہے۔ میرے بیٹے نے دربار شریف مصلی سنایا، آج چوہدری صاحب اور آج صاحب گئے تھے، تو میں اسے منظر سنتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ آپ حافظ نہیں، آپ کو تو قرآن بہت زیادہ یاد ہے۔ تو میں نے اس پر بات جو عیسائی علماء ہیں ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اورینٹلسٹ کو کہتے ہیں عیسائی علماء جو اسلامی علوم پر ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امت کو خراب کرنا چاہتے تو ان کو قصہ کہانیوں کی طرف لے کر آؤ۔ میں نے جب سے یہ جملہ سنا اس کے بعد پھر میں نے دربار شریف پر 22 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، تو ظاہر ہے مجھے بھی سیف الملوک تو بہت یاد ہے، کلام اقبال بھی یاد ہے بحمد تعالی، لیکن میں نے نیت کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے امتی کا، سورہ حجرات میں بیان کیا، پھر سورہ مجادلہ میں بیان کیا اذا ناجیتم الرسول، جب میرے حبیب سے سرگوشی کرو نا، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں خصوصی ان کے چیمبر میں جاؤ، میرے حبیب کے آفس میں جاؤ، میرے حبیب کی دہلیز کرم میں خلوت میں جا کر بات کرو، تو پہلے صدقہ دے کر پھر میرے محبوب سے بات کیا کرو۔ بھائی اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا نا، یہ تو قرآن حکیم ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ بھی سن لیجئے، تعلق کے ہمیشہ پلر 3 ہوتے ہیں، یا تعلق برابری کا ہوتا ہے، یا تعلق کم تری کا ہوتا ہے، یا تعلق برتری کا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بالیقین بحیرہ شریف سے ان کی نسبت ہے، جب سیال شریف سے ان کی نسبت ہے، تو ان کا میرے ساتھ جو تعلق ہے یہ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، میرا اور حضرت صاحب ہم عمر ہیں، برابری کا تعلق ہے یا کم طریقہ، یہ چھوٹے کا مجھ سے جو تعلق ہے یہ کم طریقہ ہوگا، یا برابری کا تعلق ہوگا یا کم طریقہ تعلق ہوگا یا برتری کا تعلق ہوگا۔ باری تعالیٰ تو بتا امتی کا تعلق تیرے حبیب سے کیسا آنا چاہیے؟ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، برتری کی جڑ کاٹ دی، اب تعلق کی 2 جہتیں رہ گئی تھیں، یا برابری کا تعلق یا کم طری کا تعلق۔ فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم ببعض، اور جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، برابری کی سطح پر میرے حبیب کو بلانا بھی نہیں ہے، برتری کو بھی ختم کر دیا، برابری کو بھی ختم کر دیا، اب ایک جہت رہ گئی تھی اور وہ تھی کم تری کی۔ اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے حبیب کے در کے مؤدب ہیں ہم انہی کے دل میں تقوی کا چاند نازل فرماتے ہیں۔ اللہ نعرے تحقیق، نعرے حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بددعا۔ پھر سرکار کا مقام قرآن سے سمجھیں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں علامہ سعیدی، ان پر ناز بھی کیا کریں علماء پر۔ میں نے حضرت صاحب چشم میں انگلینڈ میں، مجھے انہوں نے بلایا، وہ علامہ سعیدی کے شاگرد تھے تو چہلم پر، تو میں نے ان پر، وہاں کافی سارے علماء موجود تھے، تو چشم میں اتفاق سے انگلینڈ تھا تو میں نے علامہ سعیدی پر گفتگو کی۔ میرے پاس مولانا امین احسن اصلاحی کے ایک ماننے والے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ امین احسن اصلاحی بڑے عالم تھے اور میرے مزاج میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں نے ان کو تبیان القرآن پیش کی، تبیان القرآن جب دی تو انہوں نے 1 مہینہ پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ اتنے بڑے عالم سے ہمارے لوگوں نے ہمیں محروم رکھا۔ علامہ سعیدی بڑے عالم ہیں، انہوں نے سرکار کی شان لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبت کی انتہا کیا ہوتی ہے
کہ بندہ اپنی چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کر دے. یہ محبت کی انتہا ہے. بزرگ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں تو میں کہوں جی آپ کے سر کی ٹوپی وہ میری ہے اور میری پگڑی آپ کی ہے. یہ ہے محبت کا کلائمیکس. دو دوست، ایک دوست 11 دوست جب آپس میں ملتے ہیں، کوئی نے گاڑی خریدی، مکان خریدا، دوسرا مبارکباد دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ذرا قرآن پڑھیں، رب مثالوں سے پاک ہے. اللہ نے اپنا ذکر کیا، نسبت رسول کی طرف کر دی. رسول کا ذکر کیا، نسبت اپنی طرف کر دی. اللہ فرماتا ہے سورہ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 65، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی. وہ ساری کائنات کا رب ہے لیکن نسبت ذکر اپنا کیا، نسبت رسول کی طرف کر دی. اور حضور کا ذکر کیا تو نسبت اپنی طرف. سورہ النجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 10، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنا بندہ کہا. اور اگر میں میاں صاحب کا لہجہ ادھار لے کر ان آیتوں کا ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں اسنو اللہ کول بلاسی، عرشوں چاڑ اگھیرے، 11 ہار کلام کرے گا، تم میرے ہم تیرے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ اللہ نے اپنے حبیب کا مقام بیان کیا ہے. تو شانیں اتنی دی کہ جب کائنات میں آئے تو ہر سو روشنی پھیل گئی، اور جب عروج بخشا ان کی عظمت، مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، سب نیچے رہ گئے، مصطفیٰ اوپر چلے گئے. شان اتنی کہ ہر سو نور میں نہا گئے جب آئے، اور اللہ نے جب بلندی پر بلایا تو سب نیچے رہ گئے، مصطفیٰ اوپر چلے گئے. پر طبیعت کی عاجزی دیکھیے، ہمارے رسول کی جو سیرت کی عاجزی ہے وہ ذرا دیکھیے. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں، بس چھوٹے چھوٹے جملے بیان کر دیتا ہوں حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، ان کے باہر کی زندگی اور ہوتی ہے، گھر کی زندگی اور ہوتی ہے، اور بیوی سے شوہر کے شب و روز پوشیدہ نہیں ہوتے. حضور پر جب وحی اتری نا تو حضور کا جسم کانپ رہا تھا. گھر آئے، کب کپی تھی وحی کا ظاہر ایک نزول ہوا تھا. فرمایا زملونی، مجھے چادر دو، کمل دو. کچھ اندیشوں کا ذکر کیا تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک تحمل الکلا، اس لیے کہ شہر مکہ میں جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اپنے کندھے پر اٹھا دیتے ہیں. دوسری سیرت بیان کی ہے حضرت عائشہ نے. وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نالہ ویخیط ثوبہ ویخدم نفسہ. حضور اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود سلائی کرتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے کپڑوں کی سلائی خود کرتے تھے. ہمارے ہاں تو ٹیشو کا پیپر لینا ہو نا، پیر صاحب نے تو پہلے مرید کو حکم دیں گے جی ٹیشو کا پیپر چاہیے. آفیسر ہیں وہ چھوٹا سا کام کرنا ہوگا تو پہلے بٹن دبائیں گے. امریکہ میں نے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا تو جو میرے میزبان تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں یہ جو نائب قاصد وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو آفیسر ڈیوٹی میں بٹن دبائے تو وہ دوڑ کر آ جاتے ہیں، یہ یہاں تصور ہی کوئی نہیں ہے. بالکل خود کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ قومیں آگے نکل گئی. پر جس ہستی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، شان کتنی بلند ہے کہ سورج نیچے رہ گیا، چاند نیچے رہ گیا، آسمان نیچے رہ گئے، جبریل نیچے رہ گئے، سدرہ نیچے رہ گیا، شریف الاقلام نیچے رہ گئے، مصطفیٰ حریم کبریا میں چلے گئے. شان اتنی بلند اور مزاج اتنا سادہ کہ اپنا کام خود کرتے ہیں، جوتے کی مرمت خود کرتے ہیں، کپڑا خود سلائی کرتے ہیں. اور تیسرا تعارف کروایا امام حسن نے، حضور کے نواسے. وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ یجلس علی الارض، حضور زمین پر بیٹھتے، ویاکل مال خادم، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے. اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھائیں. یہ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو سنا ہے نا آپ نے. ان سے کوئی بڑا سیٹھ ملنے کے لیے گیا
اس نے کہا حضرت ملاقات ہوئی تو انہوں نے کھانا، چونکہ اللہ کے ولی سخی ہوتے ہیں، کھانا لگایا تو کہا بھائی اپنے ڈرائیور کو بھی بلا لو۔ اس نے کہا حضرت وہ کمی کمین لوگ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ جملہ سنا آپ نے فوراً دسترخوان اس کو کہا کہ اس کو فولڈ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، یہ بھی مہمان ہے، اس کو الگ کھانا رکھا جائے، اور شیر محمد شیرپوری کو اس کے غلام کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، چونکہ میرے نبی جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اور امام حسن کہتے ہیں وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكَ عَلَىٰ خُبْزِ الشَّعِيرِ، اور حضور کی سیرت کا اعجاز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر غریب سے غریب صحابی جو کی روٹی پر دعوت دیتا تو مصطفیٰ اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سیرت کے، اس قدر عاجزی کے پیکر تھے۔ اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو احترام دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو احترام دیا دنیا میں آ کر، اور خواتین کے باب میں چونکہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کو آج جن سے بازار بنا دیا گیا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ محمد عربی نے فرمایا ہے۔ ماں خاتون اگر ماں کے لباس میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو فرمایا فاطمہ تو شجنہ تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر بہن ہے تو حضور نے سیدہ شیمہ جو حضور کی ملک سسٹر تھی، مور دین 6000 پرزنر آف وار، ان کی سفارش پر انہیں ریلیز کر دیا۔ اور اگر خاتون بیگم کے لباس میں ہے تو پتہ ہے سیدہ خدیجہ جب بیمار ہوئی تو حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹی جاؤ اپنے والد گرامی سے چادر لے کر آؤ، میرا جسم تپ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ چادر لے کر آئیں، حضور بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہا خدیجہ تم نے چادر مانگی تھی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جسم ٹوٹ رہا ہے، لگتا ہے کہ میں دنیا چھوڑنے والی ہوں، ایک خواہش تھی کہ آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا لو وردت جلدی لا اتیتک، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، اگر محمد کے جسم کا چمڑا مانگتی محمد تجھے وہ بھی عطا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، سرکار کا مقام بھی میں نے کچھ پہلو سامنے رکھے۔ علامہ سعیدی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو با حروف جارہ ہے، حروف جارہ 17 ہیں، میں نے درس نظامی پڑھائی بھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں صرف اردو کی کتابیں پڑھ کر تقریر نہیں کرتا، میں نے شرح جامی تک کتابیں پڑھائی ہوئی ہیں اور مجھے یاد بھی ہیں، میرا حافظہ بہت اچھا ہے۔ میں نے انگلینڈ جانا تھا ابھی، تو یہ میرا کمپریہنسو ٹیسٹ تھا پی ایچ ڈی کا، میرا دل تھا میں ایتھیزم پر پی ایچ ڈی کروں، یہ الہاد پر، لیکن ہمارے ایک جو بسم اللہ ہے نا، یہ با زیر حروف جار، جار کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، اس سے بھی حضور نے حضور کی شان بیان کی۔ پورا قرآن حضور کی شان سے بھرا ہوا ہے۔ آئیں قرآن کا مطالعہ بھی کریں اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھیں، اپنے علماء کی قدر کریں۔ مجلس علم بیران ہو رہی ہے، مجالس علم کا اہتمام کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جامع مسجد حضوری کی اس مبارک نشست کو سرکار کی حضوری کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم اور مہربانی فرمائے۔ خش خش جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سائیاں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور بھی لمبی بات کرتا لیکن